مجھے یاد ہے کئی سال پہلے رجب کے مہینے میں ہی میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند باتیں جمعے کے بیانات میں کہی تھی. لیکن وہ علماء حق کے لکھے ہوئے وہ واقعات تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل تھے. کوئی بات اپنی طرف سے میں نے نہیں کہی تھی اور اپنی طرف سے کہنے کا کوئی معنی بھی نہیں. باوجود اس کے کئی لوگوں کے بڑے بڑے اعتراضات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان بیانات پر آتے رہے. پھر 2 سال پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر پھر میں نے ایک بیان کیا تھا، لیکن اس میں بھی علماء اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر کیا ہے حضرت کے بارے میں، اس پر تھوڑی سی باتیں میں نے عرض کی. اور اس موقع پر میں نے جو باتیں کی تھیں وہ تقریباً کچھ باتیں یا چند باتیں میں نے کتابیں پڑھ کر عرض کی تھی. کیونکہ جو سابقہ بیانات تھے اس پر اکثر معترضین کا یہی اعتراض ہوتا تھا کہ یہ باتیں بے حوالہ ہیں، جھوٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. پھر جو گزشتہ بار درس ہوا 2 سال پہلے، اس قسم کا میرا ارادہ تھا گزشتہ سال، لیکن ایک دوست نے یہ عرض کیا تھا جب آیا اور میں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ جو بیان آپ نے کیا ہے، یعنی جو 2 سال پہلے آیا میں اس کو وہ مراد کی ہوں کہ وہ ایک تو کافی مفصل ہے اور اس کے اوپر ہم نے 6-7 کلپ الگ نکال کر بنائے ہیں. تو اب اگر پھر آپ ایک کریں گے تو پھر تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا، اس موقع کے لیے ہمیں سنبھالنا بھی مشکل ہوگا. مراد ان کی یہ کہ پبلک کرنا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ وقفہ کر لو. تو پھر گزشتہ سال ہم نے چھوڑ دیا. جب یہ رجب قریب آنے لگا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو اعتراضات ہوتے رہتے ہیں سب کے جوابات تو خیر ظاہر باتیں ایک نشست پہ نہیں ہو سکتے، لیکن جو موٹے موٹے اعتراضات ہیں آیا علماء اہل سنت و جماعت ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہے نا بڑا جامع معنی تمام اعتراضات کا جواب جو استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب کے حوالے سے میں نے گزشتہ دروس میں شاید ایک بار نہیں 2-3 بار دہرایا تھا. ایک تو ہے وہ جواب جو تمام اعتراضات کا جامع جواب ہے، وہ شاید آخر میں پھر بھی دوہرا دوں گا تازگی کے لیے. لیکن کچھ 2-3 اعتراض ایسے ہیں وہ عام وہ جو اعتراضات آئے ہوں گے اس پر بھی وہی ہیں. حالانکہ یہ کوئی نئے اعتراض تو نہیں، وہی پرانے اعتراضات ہیں. ایک سے لیتا ہے، دوسرا لے کے دوسرے سے لے لیتا ہے، دوسرا لے کے تیسرے سے لے کے کر دیتا ہے. وہی ہے بس، وہ ایک ڈفلی ہے، بجائے جا رہے ہیں، کبھی ایک بجاتا ہے کبھی دوسرا بجاتا ہے. اور چلیں ایک تو وہ ہے نا جو یہ سارے اعتراضات کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، تو بات ہی ختم ہو. ان سے تو میرے خیال میں اگر کبھی واسطہ کسی کا پڑا ہے یا ان کے جو کتب دیکھنے میں موقع ملا ہے تو ان کے نزدیک تو حضرت رفیق دم ہجرت بھی فیل ہے.
جب ان کے نزدیک حضرت رفیق دم ہجرت بھی فیل ہے تو حضرت امیر معاویہ کو اخیر صف کے صحابہ میں سے رضوان اللہ تعالی علیہ، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیا ہے. لیکن حیرانگی ان پر ہوتی ہے کہ جو کہتے بھی ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اس کے باوجود پھر وہی ڈفلیاں بجا رہے ہیں. اور اگر اس کے برعکس آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کوئی ایک روایت بھی پیش کریں اور وہ صحیح بھی ہو، اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، کم از کم آسانی سے نہیں ہوتے. اگر کوئی گرفت مضبوط رکھے تو یا تو خاموش ہو جائیں گے یا بات، لیکن ہضم نہیں ہوتی ان سے. پھر اس کی وجہ مولانا جھنگری مرحوم کے بیانات میں کہیں کہیں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے کہ وہ کہتے بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت ہیں اور مانتے بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن اگر تجربہ کریں یا ان پر غور کریں تو عام طور پر ان کی پرورش شیعوں کے ماحول میں ہوئی بھی ہوتی ہے. وہ کچھ نہ کچھ درجے میں اس سے متاثر ضرور ہوتے ہیں. وہ حضرت رفیق دم ہجرت کو کچھ نہ کہیں، حضرت عمر بن خطاب کو کچھ نہ کہیں، حضرت عثمان بن عفان کو کچھ نہ کہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ممکن ہے، لیکن حضرت معاویہ کو کچھ نہ کہیں یہ قریب با ناممکن ہے. یہ حضرت کی بات کی طرف میں نے تفصیل کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ تو خیر ان سے جب حقیقت یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی نہیں مانی رحمت اللہ علیہ، بلکہ اگر انہوں نے مولانا محمد قاسم نانوتوی کی نہیں مانی رحمت اللہ علیہ، اگر انہوں نے مناظر اسلام مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کی نہیں مانی، اور اگر ان لوگوں نے مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ کی نہیں مانی تو آپ اور ہم کے کھیت کی مولیاں ہیں کہ ہماری مانیں. اس لیے وہ تو خیر بہرحال ایسا صحیح حال ہے، لیکن ان کی بات کو مانے دیتے ہوئے مجھے بھی یہ خیال آیا کہ ہم ممکن ہے کہ کچھ وہ لوگ جو فی الحقیقت اہل سنت و جماعت سے ہی وابستہ رہنا چاہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، ممکن ہے علماء اہل سنت کے کچھ فرامین ان کے آگے خلاصے کے طور پر سب تو نہیں بیان ہو سکتے، 2-3 اگر بیان ہو جائیں ممکن ہے ان کو رائے راست سمجھ میں آ جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟